انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس کے اندر بھائی بھائی ہیں، مسلمان آپس کے اندر بھائی بھائی ہیں. ایک مومن کو، ایک مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے، دوسرے مسلمان کو بھی تکلیف ہونی چاہیے. امام کائنات علیہ السلام کا فرمان گرامی ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم اخو مسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. ان کا آپس کے اندر تعلق ایسا ہے، ایک جسم کی مانند ہے کہ اگر کسی مسلمان کے ایک جسم کے حصے کو تکلیف ہوتی ہے، پورا حصہ جو ہے وہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے. مسلمان کو کشمیر کے اندر تکلیف ہو، پریشانی ہو، شام کے اندر ہو، لبنان کے اندر ہو، یا مسجد اقصی کے اندر ہو، فلسطین کے اندر ہو، تو مسلمان یہاں پر تڑپنا چاہیے، مسلمان کو یہاں پر پریشانی ہونی چاہیے. اس کو مومن اور مسلمان کہا جاتا ہے. ظلم پر انسان خاموش ہو جائے اس کو بھی ظلم کہا جاتا ہے. جرم کو دیکھ کے انسان خاموش ہو جائے اس کو جرم کہا جاتا ہے. لوگ مدہوش رہیں ظلم ہے، بے حس اور بے ہوش رہیں ظلم ہے، جرم پر آنکھیں چرانا ظلم ہے، ظلم پر خاموش رہنا بھی ظلم ہے. کہ آج کوئی فکر ہی نہیں ہے، آج کسی کو کوئی پریشانی ہی نہیں ہے. فیصلے ہو رہے ہیں، دیکھا جا رہا ہے، اجلاس بیٹھیں گے، ایک دوسرے کو کالیں ہو رہی ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں ہاتھوں پہ ہاتھ دھر کے. بتاؤ اللہ کے ہاں اللہ کو کیا جواب دو گے کہ ہم کالیں کرتے رہتے؟ مانا کہ مسجد کا مولوی تو دعا کرے، مسجد کا مولوی تو قناۃ مناظرہ کرے، مسجد کا مولوی گڑ گڑائے اللہ کے سامنے فلسطینیوں کے لیے دعا کرے. اگر آپ بھی وہی کریں تو آپ پہ اور ان عام عوام میں کیا رہنا ہے پیچھے؟ کہاں لے جانا ہے شہید؟ کہاں لے جانا ہے غوری؟ یہ کہاں لے جانے ہیں مسائل؟ اس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ اوپر کپڑا ڈالنے کے لیے کپڑا اتارتے ہیں، پھر کال آ جاتی ہے آپ کا تو قرض ہے، آپ نے مسائل نہیں چلانا. یہ طاقتیں اس لیے رکھی ہوئی ہے. اور اللہ کے بندو آؤ اپنے حکمرانوں کو یہ بات یاد کرواؤ. ہم بیٹے ہیں صلاح الدین ایوبی کے، جس نے جا کر کے بیت المقدس کو فتح کیا تھا، یہودیوں سے چھڑایا تھا. آج وہ تاریخ رقم کرنے کا دن آ پہنچا ہے. آج وہ تاریخ رقم کرنی ہے. کس نے رقم کرنی ہے؟ وہ تاریخ ہم نے رقم کرنی ہے، وہ تاریخ ہمارے بچوں نے رقم کرنی ہے. بھول جاؤ کمانا، بھول جاؤ کاروبار. اب جنگ ہونے والی ہے، بہت بڑی جنگ ہوگی. آپ کو پھر پتا چلے گا ہم کس غفلت میں کھوئے تھے، ہم کہاں جا رہے تھے. جی مسئلہ بن جاتا ہے، ڈالر کی پریشانی آ جاتی ہے، معیشت تباہ ہو جاتی ہے، مسائل باہر نکالے تھے. پر مسائل بنائے کس لیے؟ دفاع نہیں کرنا بنائے کس لیے تھے؟ کس لیے بنائے گئے تھے؟ قومیں جو ہیں وہ جن کے پاس مسائل نہ وہ ڈرتی ہیں. ہم مسائل بنا کے ڈال رہے ہیں، اس کو چلانے سے ڈال رہے ہیں. لوگ ہم پر حاوی ہو رہے ہیں، ہمارے اندر پریشانیاں آ رہی ہیں. میرے پیارے رب نے قرآن مجید کے اندر اعلان فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. وہ اللہ کہتے ہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے اور تم جہاد کیوں نہیں کرتے؟ موت سے کیوں ڈرتے ہو؟ کیوں پریشانی لیتے ہو اس بات کی کہ ہماری معیشت تباہ ہو جائے گی؟ کیوں پریشانی لیتے ہو اس بات کی کہ ڈالر کا ریٹ اوپر چلا جائے گا؟ کیوں پریشانی لیتے ہو اس بات کی کہ مر گئے تو بچے کہاں سے کھائیں گے؟ اور یتیم نہیں پلتے، یتیم بھی نام بناتے ہیں. نام بنایا تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. امام کائنات علیہ السلام کا نام اللہ نے آج تک زندہ رکھا ہے. اولادوں کی وجہ سے نام زندہ نہیں رہتے، نام زندہ رہتا ہے اللہ کے لیے لڑنے سے. اللہ فرماتے ہیں تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ تم اللہ کے راستے میں جہاد کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کرتے جہاد؟ پوچھو اپنی حکومتوں سے، سوال کرو ان بڑوں سے کہ کیوں نہیں جہاد کرتے. لیبل لگائے ہوئے ہیں ہر طرف، ہر ادارے کے اندر جہاد جہاد جہاد. آدھے سے زیادہ ہمارا فرد دفاعی پوزیشن کے اندر جاتا ہے. اور جب دفاع ہی نہیں ہے اپنے مسلمان بھائیوں کا، میرے بھائیوں پھر آپ کو یہ آواز اٹھانی پڑے گی، اپنے بچوں کو یہ سبق پڑھانا پڑے گا کہ بیت المقدس جو ہے وہ مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے. اگر بیت المقدس ہے تو ہم ہیں، اگر بیت المقدس نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ایک وقت آئے گا، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک یہود کا اس صف ہستی سے صفایا نہ ہو جائے. اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی. ظلم تو فلسطین پر ہو رہا ہے،
کتنے یہودی جو ہیں یہ کہاں سے چلے تھے، ہر ملک والے نے ان کو نکالا تھا، انہوں نے جا کر کے ان کی زمینوں پر قبضہ کیا. بتاؤ قابل کو اٹھانا چاہیے یا نہیں اٹھانا چاہیے؟ اس کو بھگانا چاہیے یا نہیں بھگانا چاہیے؟ قابل کو اٹھانا چاہیے، یہ اہل زمین کا حق ہوتا ہے. تو اس لیے یہود کو بھگانا چاہیے، یہ مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے. تو فلسطینیوں کے لیے دعا کرنی چاہیے. کتنے ہی بچے ہیں گڑ گڑا رہے ہیں، پریشان ہیں، کہتے ہیں ہم اللہ سے جا کے آپ کے بارے میں کہیں گے، اللہ سے شکایت کریں گے. لو جی اللہ سے وہ شکایتیں آج اللہ کو قبول ہو گئی ہیں. یہ ملک کا حال ہے، یہ پریشانی اب پہنچی ہے. کبھی کرونا وائرس، کبھی کوئی اور وائرس، کبھی آنکھوں کی بیماریاں، کبھی اور کوئی پریشانیاں، ڈالر اوپر چلا جائے، مہنگائی کم نہیں ہو رہی، ہر چیز ملک کے اندر موجود ہے، پھر بھی پریشانی ہے. ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندہ بھوک اور افلاس کا شکار ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مظلوموں کے حق میں کھڑے نہیں ہوتے. آج مظلوموں کے حق کے اندر کھڑے ہو جاؤ، اللہ کی قسم ہے اللہ رب العالمین آپ کی زندگیوں کو سوار کر کے رکھ دے گا. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں دیکھا تھا کہ پہلے اپنے آپ کو مضبوط کیا جائے، معیشت مضبوط کی جائے. کبھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تلوار اٹھانا یہ بھی امن کا پیغام تھا. میرے پیغمبر نے جنگ احد کی، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق کی، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں کر کے بتایا کہ یہ مومنوں کے ایمان کا حصہ ہوتا ہے. جہاد لڑنا بھائیو، جہاد کے بارے اپنے اندر شوق پیدا کیجیے. جہاں تک جس کی جتنی پہنچ ہے وہ اپنی حکومت سے یہ مطالبہ کرے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری حکومت فلسطینیوں کا کھل کے ساتھ دے. انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اداروں کے ساتھ، ہم اپنی فوج کے ساتھ، ہم اپنے حکمرانوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے.